دریا کے لبوں پر تشنگی ہے کربلا، موج دریا کے لبوں پر تشنگی ہے کربلا، ریگ ساحل پر تڑپتی زندگی ہے کربلا۔ صبر کی اور ضبط کی یہ منزلیں ہیں آخری، صبر کی اور ضبط کی یہ منزلیں ہیں آخری، عزم اہل بیت کا کیا دیکھتی ہے کربلا۔ حق کبھی جھکتا نہیں سر بھی کٹ جائے اگر، حق کبھی جھکتا نہیں سر بھی کٹ جائے اگر، ذہن و دل کے واسطے ایک آگہی ہے کربلا۔ کیوں سکینہ اور زینب اس قدر خاموش ہیں، کیوں سکینہ اور زینب اس قدر خاموش ہیں، دور تک صحرا میں دیکھو خاموشی ہے کربلا۔ مٹ گیا ہے فرق سب فردا میں اور دیروز میں، مٹ گیا ہے فرق سب فردا میں اور دیروز میں، مات دے کر رقص دوراں کو چلی ہے کربلا۔ تا قیامت ذکر سے روشن رہے گی یہ زمین، تا قیامت ذکر سے روشن رہے گی یہ زمین، ظلمتوں کی شام میں ایک روشنی ہے کربلا۔ اے غم شام غریباں اے شب تار علم، اے غم شام غریباں اے شب تار علم، اہل دل کو روز و شب تڑپا رہی ہے کربلا۔ موج دریا کے لبوں پر تشنگی ہے کربلا، ریگ ساحل پر تڑپتی زندگی ہے کربلا۔ أيها الراغي أيها الباغي يا عمان حسين انشعارا جن فدايا خاك بايا أهل بيتك. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، ولعنت اللہ علی اعدائهم من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتیہ فیہا طویلا۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے آج ایک مرتبہ پھر اس توفیق سے نوازا کہ آپ گھر بیٹھے ناظرین کی خدمت میں یہ پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں۔ نسیم کربلا انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا ساتھ اربعین امام حسین علیہ السلام تک جاری ہے، اور کوشش رہے گی کہ ان ایام اعزاں میں آپ گھر بیٹھے ناظرین کو جو اس سال اربعین پر نہیں جا سکے، آپ کو مشی اربعین میں زائرین امام حسین علیہ السلام کے ہم قدم رکھا جائے،
لمحہ بلمحہ وہاں کی صورتحال دکھائی جائے مشی اربعین سے اور حرم ابا عبداللہ الحسین سے۔ اس سے پہلے کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، چلتے ہیں ہم اور آپ مل کر امام حسین علیہ السلام کے ذریعے کو سلام پیش کرتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک مرتبہ پھر آپ ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں۔ انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا ساتھ جاری ہے، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، اور انشاءاللہ آپ کو براہ راست بین الحرمین بھی لے کے چلیں گے اور مشیع اربعین میں بھی لے کر چلیں گے اور وہاں کی براہ راست صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ فی الحال ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مہمان عالم دین موجود ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے، ہمیں ہمیشہ انہوں نے وقت دیا ہے اور واقعاً یہ زحمت کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین سید شمیم رضا رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سب سے پہلے تو آپ کی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں وقت دیا اور آپ تشریف لے کر آئے۔ بہت شکریہ، ہم آپ کے اور آپ کے تمام جتنے بھی آپ کے ساتھی ہیں اور اس چینل کے جتنے بھی خدمت گزار ہیں اور زائرین کو زیارتیں کرواتے ہیں، ان سب کے شکر گزار ہیں کہ ہمیں دعوت دیا اور ہمیں یہ موقع فراہم ہے۔ سلامت رہیں، بہت بہت شکریہ، پروردگار آپ کو اپنے زمان میں رکھے۔ قبلہ ایام اربعین امام حسین علیہ السلام ہیں۔ پوری دنیا سے جو ہے وہ اہل بیت کے چاہنے والے، امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے عزاداران سید الشہداء اس وقت نجف سے کربلا کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہیں، اور انسانوں کا ایک سمندر ہے جو اس وقت نجف سے کربلا کی طرف جاری ہے دن رات۔ میں چاہتا ہوں ناظرین کی خدمت میں خود یہ اربعین کی کیا فضیلت ہے، یہ پیدل چلنے کی اور خود کو اپنے مولا تک پہنچانے کی۔ زائرین جو ہیں وہ اتنے دن پیدل چلتے ہیں، مصیبتیں اور مشکلیں بھی برداشت کرتے ہیں، تو احادیث میں ہمیں کیا فضیلت ملتی ہے اس طرح چلنے کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ دیکھیے، اربعین کی جو فضیلتیں ہیں وہ ہم صرف فضیلت نہیں بلکہ فضیلتیں اور فضائل بالکل بہت زیادہ ہیں۔
روایات میں جو ذکر ہوا ہے تو عام طور سے ایک روایت ہمیشہ پیش کی جاتی ہے، اور وہ ہے امام حسن عسکری علیہ السلام سے، کہ جس میں آپ نے مومن کی علامات میں سے، نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا ہے زیارت اربعین۔ لیکن اس سے قطع نظر خود اربعین میں پیدل چلنا، مشی کرنا، مصیبتیں برداشت کرنا، میں یہاں پر اس لفظ کو ذرا سا بدلنا چاہتا ہوں۔ صحیح۔ ظاہری نگاہ سے جو دیکھتے ہیں یا انسان جو محسوس کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے لیے مصیبتیں ہیں، پیروں میں تکلیف ہوتی ہے، چھالے پڑ جاتے ہیں، انسان کے زانوؤں میں، گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے، دھوپ تیز پڑتی ہے، انسان کا رنگ اڑ جاتا ہے، اسکن جل جاتی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اس کو انسان مصیبت، لیکن میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ رحمت ہے، سبحان اللہ، یہ مصیبت نہیں ہے، یہ رحمت ہے۔ سبحان یہ زیارت حسین کی راہ میں یہ علامتیں ہمارے وجود کو سجا دیتی ہیں، سبحان اللہ، ہماری رونق کم نہیں ہوتی، ہماری رونق بڑھ جاتی ہے۔ بڑھ جاتی ہے۔ اسکن کا جل جانا یہ انسان کے چہرے کو ماند نہیں کرتا، بلکہ اس کے چہرے میں اور چمک اور دمک پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی یہ انسان کی کہتے ہیں نا مثبت سوچ اگر انسان اپنے ذہن میں رکھے تو اس کو کبھی بھی انسان اس کو مصیبت سمجھے گا ہی نہیں، وہ ہمیشہ انسان کے لیے رحمت ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس کو ہم مصیبت، ہاں تکلیف ہے، بالکل، ہم اس تکلیف کو، ظاہری جسمانی تکلیف ہے، لیکن اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اب آئیں ہم ثواب کے اوپر اگر دیکھیں تو روایات میں جو بہت زیادہ ذکر ہوا ہے، خاص طور سے چھٹے امام سے، مثلا آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے جد کی زیارت کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اس دن میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ فرشتے اس کے پیر قدموں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کوئی بڑی شخصیت آتی ہے تو اس کے لیے میٹی بچھائی جاتی ہے، قالین بچھائی جاتی ہے، اہتمام ہوتا ہے، دو رویا لوگ کھڑے ہو کر کے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ یہاں فرشتوں کو حسین ابن علی نہیں، پروردگار حکم دیتا ہے سبحان اللہ، کہ تم لوگ جاؤ اور اس کا استقبال کرو۔ تو اب ایک تو یہی ہر قدم پر انسان جب اپنے گھر سے اٹھاتا ہے، اور خاص طور سے نجف سے کربلا جب انسان مشی کرتا ہے، ہر قدم پر روایتیں کہتی ہیں کہ انسان کے 1,00,000 گناہ معاف ہوتے ہیں، سبحان اللہ، 1,00,000 نیکیاں اور حسنات اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں، اور فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور سید دو عالم دعائیں دیتی ہیں، رسول اسلام خوش ہوتے ہیں، امیر المؤمنین اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اب اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا؟ کیا ہوگا واقعا؟ اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ ہم پوری زندگی، انسان کی ساری خواہش یہ ہوتی ہے کاش کہ ہمارے مولا ہم سے راضی ہو جائیں۔ یہاں امیر المومنین استقبال کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، اس سے بڑھ کے کوئی ہوگا کیا؟ اب یہاں پر انسان ان معصوم ہستیوں کا مہمان بن رہا ہے، حسین ابن علی کا مہمان بن رہا ہے، وہ آگے بڑھ کے تو فضائل، اور دیکھیں ہم سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم ثواب کے اس میں نہیں جا رہے ہیں، ثواب تو ہمیں مل ہی جائے گا۔ کبھی میں نے ایک بات کہی تھی مجلس میں کہ لوگ کہتے ہیں جنت کے لیے، جنت کے لیے۔ دیکھیں اگر ہمارا اعمال صحیح ہے نا تو جنت تو ہماری ہے ہی ہے۔ صحیح بھئی جنت میں ہمیں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ بالکل، جنت ہمارے لیے بنی ہے، لیکن ہمیں جنت سے آگے کو سوچنا ہے، اور وہ ہے مولا کا قدم، وہ ہے مولا کا وجود۔ ہم ان تک اگر پہنچ جائیں تو پھر ہمیں سب کچھ ثواب تو ہمیں ملتا رہے گا۔ ہمیں ثواب نہیں دیکھنا ہے، ہمیں حسین کو دیکھنا ہے، اصحاب حسین کو دیکھنا ہے، حضرت ابو الفضل عباس کو دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی قبلہ، بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ قبلہ موجود ہیں، اور اربعین امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے زائرین ابو عبداللہ الحسین کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ واقعاً قبلہ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ خوش نصیب شخص کائنات میں کون ہو سکتا ہے کہ خود امام معصوم اس کا میزبان ہو، اور جو ہے اس قدر خدا اہتمام کرے کہ فرشتوں کو حکم دے کہ زائر حسین کے قدموں تلے اپنے پر بچھاؤ، گناہ معاف ہونا اور یہ ساری فضیلتیں واقعاً انسان صرف تصور کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ قبلہ کے ساتھ بات چیت جاری رہے گی۔ فی الحال چلتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمیں رپورٹ بھیجی ہے آج دن کے وقت برادر محترم سید علی نقی نقوی نے، جو اس وقت مشی اربعین میں موجود ہیں۔ انہوں نے ایک رپورٹ بھیجی ہے، چلتے ہیں یہ رپورٹ دیکھتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل لولیک الفرج وجعلنا من انصارہ واعوانہ. درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر، درود و سلام ہو حسین ابن علی پر، ان کے اصحاب پر، ان کے عزاداران پر، ان کے عشاق پر. ناظرین، ابھی ہم فہود کے علاقے میں موجود ہیں. یہ راستہ عموماً جو دوسرے راستے ہیں، عمومی راستوں سے بالکل جدا راستہ ہے. سال قبل بھی توفیق ہوئی کہ راہ حسین ابن علی میں چلا جائے، اربعین میں چلا جائے. سال قبل بھی بصرہ سے کربلا چلے. یہ راستہ ہماری نظر میں نہیں رہا، ہم دوسرے راستے سے گزر کے چلے گئے. لیکن اس سال جب اس راستے پر آئے تو خیف ہوا کہ کیوں نہیں ہم پچھلے سال اس راستے کی طرف آئے. یہ راستہ بظاہراً بہت ہی سادہ اور بہت ہی بالکل ایسا ہے جس میں جو روڈ وغیرہ نہیں بنے، خالی مٹی کی خاک ہے اور خاکی راستہ ہے. جی ہم دیکھتے جاتے ہیں کہ زائرین کس طرح یہاں سے گزر رہے ہیں. جس طرح راستہ سادہ ہے، اسی طرح زائرین عشاق امام حسین اپنے پورے اخلاص کے ساتھ یہاں سے اپنے منزل کی طرف گامزن ہیں. جی یہ وہی جوانان ہیں جس طرح ہم ہمارے ملک میں، ہماری بستی میں جوان ہیں کہ سال کے باقی دنوں میں اگر ان کو کہا جائے کہ آپ چند میٹر پیدل چلیں تو نہیں چلیں گے. ان کو سواری چاہیے، ان کو وسیلہ چاہیے. لیکن یہ وہی جوان آج عشق امام حسین میں وہ کیا وجہ ہے، وہ کیا حرارت ہے کہ یہ جوان بصرے کے ایک کونے سے چلتا ہے اور تقریباً 500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے حسین ابن علی کی بارگاہ میں کربلا پہنچتا ہے، جس میں اس کو ایسا نہیں کہ وہ چند متر چلے گا اور چند لمحوں بعد حسین ابن علی کے ساتھ متصل ہوگا. اس کو تقریباً چلتے چلتے بعض اوقات 17 سے 18 دن لگ جاتا ہے کہ وہ بارگاہ حسین ابن علی میں جائے. یہ جوان در حقیقت علامت ہے امید کی، یہ علامت ہے ظہور امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی کہ ہے مولا ہم حاضر ہیں، ہے مولا ہم تیار ہیں، ہے مولا ہم آمادہ ہیں، ہے مولا ہم اپنے پورے وجود کے ساتھ، اپنے پوری ذات کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں موجود ہیں کہ آئیں اور آپ کے عشق میں، آپ کے جد کے عشق میں وہ جو راہ انہوں نے جوان علی اکبر کو شہید کرا کے، جناب علی اصغر کی شہید کرا کے، اپنا کنبہ قربان کر کے کھولا، ہم اس پہ چلنے کے لیے تیار ہیں. اور ہم وہی شب عاشور کے عشاق کی طرح آگاہانہ اس سفر کا انتخاب کرتے ہیں. جیسے زائرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا کاروان جو رنگ برنگ پھریروں کے ساتھ اپنے مولا کی طرف گامزن ہے. اس کے اندر بھی ایک چیز جو نمایاں نظر آئے گی وہ جوانوں کی تعداد ہے، جوانوں کا شوق ہے. یہ وہی جوان ہے جو آخر الزمان میں اپنے مولا کے لیے آمادہ ہے. اگرچہ یہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت، ان کی اطاعت اور ان کے عشق میں سفر کر رہے ہیں، لیکن یہ ساتھ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے قدم قدم سے وقت کے امام کے ساتھ تجدید عہد کرتے نظر آتے ہیں. یہ راستہ بظاہراً جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا، اس میں جتنے موکب ہیں، جتنے خادم ہیں، خدام ہیں زائرین امام حسین کے، وہ اپنے موکب کی طرح بہت ہی سادہ، بہت ہی
جو ان کے پاس زندگی کا متاع ہے، جو بھی ان کے پاس ہے، وہ لیے پورے وجود کے ساتھ امام کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چلتے ہیں ہم بھی ان زائرین کے ساتھ، ان عشاق امام حسین کے ساتھ چند قدم چلتے ہیں اور عہد کرتے ہیں اپنے وقت کے امام سے، ہے مولا ہم آپ کے ہمراہ ہیں، ہم آپ کے اصحاب میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہے مولا ہماری اس محنت کو، ہماری اس کوشش کو، ہماری اس مشی کو آپ قبول فرمائیں۔ آپ کی جانب سے، تمام مرحومین کی جانب سے، وہ مومنین جو اس دنیا میں نہیں رہے، وہ مومنین جو اس راستے پر آنا چاہتے تھے لیکن بہت سے مسائل کی وجہ سے نہیں پہنچ سکے، ان کی نیابت میں چند قدم امام کے حضور چلتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اصحاب الحسین، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج وجعلنا من انصارہ و اعوانہ۔ صعب والله ننساه، راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست، آنجا جز آن که سر به سپارت چاره نیست. دعوت گرفته یار و نوشته من الغریب، وقت سفر رسیده ببین حر یا حبیب، هر جا دو راهی است، هر آیین کربلاست. خود را ببین دوباره که آیین کربلاست. مردی هنوز چشم به راه جواب ماست، یک کربلا مقابل هر انتخاب ماست. تصمیم حر در اول هنگام روشن است، تکلیف کربلا و همان نام روشن است. با عشق اوست هر که به جایی رسیده است، خیلی حسین زحمت ما را کشیده است. صعب والله ننسى وسط العين مرسى، نحر يضوي الكون مناحرنا تفدى، على الخدين بنعبره هذا اللي كتبنا. أبد والله يا زهرة ما ننسى حسينا، عبدنا الله وياه وبدمنا فدينا، وعلى وعدنا اليوم ابو اليمة جينا، إلى زوار بالفطرة وبالفطرة عشقنا. أبد والله يا زهرة ما ننسى حسينا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں۔ آپ ملاحظہ فرما رہے تھے برادر محترم سید علی نقی نقوی نے آج رپورٹ بھیجی ہمیں مشی 40 سے، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے زائرین ابا عبداللہ الحسین وہ رواں دواں ہیں اپنے مولا اور آقا کی بارگاہ کی طرف۔ واقعاً خوش نصیب ہے پروردگار تمام دیکھنے والے ناظرین کو یہ دن نصیب فرمائے کہ ایک دن وہ بھی اسی طرح پیدل جو ہے وہ اپنے مولا اور آقا کی طرف جو ہے وہ سفر کرے اور اپنے آقا کی بارگاہ میں پہنچ سکے۔ قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت خوبصورت بات چیت ہو رہی تھی، مجھے تو لطف آ رہا ہے یہاں بیٹھ کے کہ جس طرح سے فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں زائر امام حسین علیہ السلام کے۔ واقعاً
انسان اتنا خوش نصیب ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے یہ خدا کی طرف سے انعامات ہوں، تو واقعی بہت بڑی چیز ہے۔ قبلہ میں چاہوں گا اپنی بات چیت کو وہیں سے آگے بڑھایا جائے، اور آپ نے کہا کہ کیا فضیلتیں ہیں اور کیا منزلت ہے اس زائر کی۔ دیکھیے میں یہاں پر ایک واقعہ چھوٹا سا مجھے یاد آ رہا ہے، میں چاہتا ہوں اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کر دوں کہ زائرین کے قدموں کی خاک بیماروں کے لیے، لا علاج مریضوں کے لیے کیمیا ہے، اللہ، اکسیر ہے۔ ایک واقعہ ہے، بہت وقت نہیں ہے ہمارے پاس، مختصر کہ ایک شخص تھا کسی زمانے میں، بہت پرانا زمانہ بھی نہیں ہے اور سچا واقعہ ہے، کہ اس نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر پروردگار مجھے بیٹا عطا کرے گا تو میں دشمن اہل بیت تو کہ میں اس کو زائرین امام حسین کے لیے رہزنی کے لیے میں اسے آمادہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیے، یعنی منفی، نگیٹو۔ بہرحال پروردگار نے اس کو دعا قبول بھی کر لی، اس کے بیٹا بھی ہو گیا، وہ جوان بھی ہو گیا۔ تو جب وہ وقت آیا تو اس نے اسے تلوار خرید کے دی، گھوڑا دیا کہ جاؤ زائرین کے راستے میں بیٹھو، اللہ، اور جب زائرین جانے لگیں تو ان کو لوٹو اور ان کو مارو اور ان کو پریشان کرو وغیرہ وغیرہ۔ خیر وہ گیا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، انتظار میں کہ کوئی کاروان آئے، کوئی کاروان آیا ہی نہیں۔ اتنے میں اس کو نیند آ گئی، وہ سو گیا۔ صحیح۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا ابھی تازہ تازہ ایک کاروان گزرا ہے، صحیح۔ اور اس کے گرد و خاک جو ہے وہ اس کے بدن کے اوپر ہے۔ اسی اثنا میں جب وہ سو رہا تھا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ میدان محشر ہے اور فرشتے جو ہے وہ سب کو جہنم میں اور جنت میں بھیج رہے ہیں، اور مجھے بھی پکڑ کے زبردستی اس نے جہنم میں ڈال دیا۔ میں گیا تو جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں، لیکن سارے لوگ جل رہے ہیں اور میں نہیں جل رہا ہوں۔ تو میں نے پوچھا کہ میں کیوں نہیں جل رہا ہوں؟ کہا اس لیے نہیں جل رہے ہو کہ تمہارے بدن پر ابھی قافلہ گزرا ہے تو زائرین حسین کے قدموں کی خاک پڑی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ جب وہ بیدار ہوا تو اس نے کچھ اشعار کہے ہیں عربی میں، کہ جس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اگر تم نجات چاہتے ہو تو حسین کی زیارت کرو، اس جسم کو کبھی جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی جس جسم پر زائرین حسین کے قدموں کی خاک ہو۔ تو اب جس زائرین حسین کے قدموں کی خاک کا یہ اثر ہے تو خود زائر کی کیا فضیلت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ لہذا ہمیں ان چیزوں کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت، اس کو ہم معمولی سفر نہ سمجھیں۔ یہ معمولی ایک واکنگ نہیں ہے، ایک مشی نہیں ہے، ایک پیدل چلنا نہیں ہے۔ ہر قدم پر حسین ابن علی اور ان کے اہداف اور ان کے مشن سے عہد و پیمان ہے۔ ہم ہر قدم پر گویا کی قسم کھا رہے ہیں، عہد کر رہے ہیں، پیمان کر رہے ہیں، اے میرے مولا، اے میرے آقا۔ اور خاص طور سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ مشی اربعین میں اصلی جو عہد و پیمان ہمارا جو ایگریمنٹ ہوتا ہے، جو ہر اس پر ہم زبان دے رہے ہوتے ہیں، وہ جناب زینب کبریٰ اور جناب سید سجاد کو، کہ اے شاہزادی، اے بی بی، اے میرے مولا اور آقا، جس راستے پر آپ چلے ہیں اب قیامت تک یہ راستہ سنسان نہیں ہونے پائے گا۔ اللہ، اللہ۔ آپ ایک بار چلے تھے، پابند سلاسل تھے، قیدی تھے، لیکن اب قیامت تک آزاد اس راستے پر چلتے رہیں گے، ایک دو نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں افراد چلتے رہیں گے۔ تو ہم ایک طریقے کی بیعت کر رہے ہیں، تجدید بیعت، عہد باندھ رہے ہیں، قسم کھا رہے ہیں، پیمان۔ اے حسین، آپ نے حلم ناصر کہا تھا، آج ہم اس راستے پر پیدل چل کے آپ کے اس صدا اور اس آواز کا جواب دے رہے ہیں، جب تک ہمارے بدن میں خون ہے ہم آپ کے مشن کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ قبلہ۔ قبلہ واقعاً یہ بہت بڑا درس ہے ہمارے لیے کہ انسان جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت، مخصوصاً ان ایام میں، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اور نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا یہ درس ہے کہ جب آپ پیدل چل رہے ہیں، آپ قدم اٹھا رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں یہ ہدف ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ سنت زینبی اور سنت سجادی کی جو ہے وہ آپ محافظت کر رہے ہیں، اس کی یاد تازہ کر رہے ہیں۔ پروردگار ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ ان کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ فی الحال چلتے ہیں اور ایک وقفے کی طرف چلتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اربعین کا راستہ خاموش آنکھوں کی زبان سے لبریز ہوتا ہے۔ یہاں لب
کم بولتے ہیں مگر آنکھیں بہت کچھ کہتی ہیں۔ آنسو ہیں جو نظر آتے ہیں لیکن ان کے پیچھے برسوں کی فریاد ہوتی ہے۔ کبھی ایک زائر کے رخسار پر بہتے ہیں، کبھی ایک خادم کے ہاتھ میں چائے دیتے ہوئے ٹپکتے ہیں۔ کبھی کسی معذور کی آنکھوں سے چھلکتے ہیں اور کبھی ایک ماں کے چہرے پر خاموشی سے اترتے ہیں۔ یہ آنسو صرف درد کا اظہار نہیں، یہ عشق کا اعلان ہے۔ یہ گواہی دیتے ہیں کہ حسین کے غم میں رونا دل کی سب سے سچی عبادت ہے۔ کسی کے آنسو شکر کے ہیں کہ وہ 40 تک پہنچ سکا، کسی کے آنسو حسرت کے ہیں کہ ایک بار کربلا دیکھ لیا، کسی کے آنسو دل کے زخموں کی دوا ہیں اور کسی کے لیے یہ آنکھوں کا صدقہ ہے کہ شاید کسی اور زائر کا راستہ آسان ہو جائے۔ یہ آنسو نہ رنگ دیکھتے ہیں، نہ زبان، نہ نسل۔ یہ صرف دل کا راستہ پہچانتے ہیں اور حسین کے قدموں میں بہنے کو اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ یہ وہی اشک ہے جو کبھی بی بی زینب کی آنکھوں سے بہے کہ جب وہ کربلا میں تپتی زمین پر لاشوں کو پڑے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہی آنسو ہیں جو سجاد کی دعاؤں میں بہتے تھے۔ جب وہ قید کے اندھیرے میں اپنی گردن جھکائے یاد حسین میں تڑپتے رہے۔ 40 میں بہتے یہ آنسو زمین کو پاک کرتے ہیں، دلوں کو نرم کرتے ہیں اور انسان کو انسان بناتے ہیں۔ یہ آنسو وہ راز ہیں جو فقط کربلا جانتی ہے۔ وہ راز جو صرف حسین سمجھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا ساتھ جاری ہے، اور 40 امام حسین علیہ السلام تک ہم آپ کی خدمت میں روزانہ کی بنیاد پر یہ پروگرام لے کر آئیں گے۔ پاکستانی وقت کے مطابق رات کو 9:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق رات کو 10 بجے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں براہ راست لے کر حاضر ہوں گے۔ کوشش ہے کہ انشاءاللہ آپ گھر بیٹھے ناظرین کو براہ راست مشی 40 اور حرم امام حسین علیہ السلام کی براہ راست وہاں کی صورتحال دکھائی جائے، آپ کی زیارت کرائی جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کوشش یہ ہے کہ اس پروگرام کے توسط سے آپ کے مرحومین کے لیے ان کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے بھی دعا ہو۔ اپنے مرحومین کا نام ہمیں ضرور بھیجیے گا ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر، تاکہ انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں جو نیابتی زیارت کا سلسلہ ہے اس میں ان کی بلندی درجات کے لیے دعا کی جائے۔ قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قبلہ میں چاہتا ہوں کہ بہت خوبصورت انداز سے آپ بات چیت کر رہے تھے زائر امام حسین علیہ السلام کی منزلت اور فضیلت کے حوالے سے، میں چاہتا ہوں کہ اسی بات کو آگے بڑھایا جائے۔ ایک بات جو میرے ذہن میں تھی اور میں نے شاید اس سے پہلے کہیں عرض بھی کیا ہے، آج میں چاہتا ہوں اس کو ذکر کر دوں
صحیح میں اپنے محترم زائرین، بے انتہا محترم زائرین، صحیح دیکھیے انسان کی اپنی زندگی میں، اپنی پرسنل لائف میں انسان کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ ایک مقام تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے، اس کی جو پوسٹ ہے وہ بہت بڑی ہو، کہ وہ اپنے دروازے کے اوپر جب وہ پلیٹ لگائے تو اس کے اوپر وہ لکھے کہ ہم یہ ہیں، اور اس چیز کے ذریعے سے انسان پوری زندگی فخر کرتا ہے۔ صحیح کبھی کبھی انسان غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ہم تو یہ ہیں، مثلا نام لکھا ہوا ہے، مثلا سید شمیم رضا رضا، اس کے نیچے مثلا کچھ بھی لکھ دیجئے آپ، ایڈوکیٹ لکھ دیں، انجینئر لکھ دیں، فلاں لکھ دیں، ڈاکٹر لکھ دیں، یہ لکھ دیں، وہ لکھ دیں، جو بھی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان جب زیارت کر لیتا ہے تو پھر زائر سے بڑا ٹائٹل انسان کی زندگی میں نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے پھر اسے اور کچھ دنیاوی عہدے کی ضرورت نہیں ہے، اب اسے لکھا جائے زائر حسین۔ ظاہر حسین، اسی لیے ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے جب پہلے لوگ زیارت کر کے آتے تھے تو ان کو لکھا جاتا تھا کربلائی۔ بالکل، اب کربلائی سے بڑھ کے پھر اور کون سا وہ ہو کون سکتا سا ہے؟ عنوان ہے؟ لیکن جو بات میں بہت دنوں سے چاہ رہا تھا کہ عرض کروں وہ یہ کہ جب نکلنے لگتے ہیں گھر سے تو ہر انسان کے ذہن میں، ٹھیک ہے، التماس دعا، بالکل، چھٹے امام نے یہ فرمایا ہے کہ ہمارے جد کے تحت القبہ زیر گنبد 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر ہوشیاری انسان کی یہ ہے کہ وہ اپنی دعاؤں کو ایسے سیٹ کرے کہ اس 3 کے اندر سب کچھ آ جائے، یعنی بیشترین فائدہ لے اس سے۔ بیشترین اور زیادہ ترین فائدہ لے، اس لیے کہ ہم جائیں گے اور جا کے کہیں گے مثلا پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہیں گے خدایا مجھے مثلا اولاد دے دے، مجھے گھر دے دے، تو یہ نوکری چھوٹی دے سی دے۔ چیز ہو گئی۔ ایسے دعا مانگیں کہ اس کے اندر پھر دنیا اور آخرت کی کوئی چیز بچنے نہ بچے پائے۔ ہی نہ۔ جب اس نے قبول کیا انسان کو عاقل ہونا چاہیے۔ عاقل ہونا چاہیے، شعور ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ میں ایک بات جو سب سے اہم ہے، میں اپنے ناظرین اور اپنے زائرین سے میں عرض کرتا ہوں دست بستہ، صحیح، دیکھیے آپ جا رہے ہیں اور مرحبا، اور آپ کی زیارت قبول ہو اور بہت خوش نصیب ہیں، آپ کی قسمت پر کروڑوں سلام ہو، لیکن ثواب کے لیے نہ جائیں۔ صحیح، یہ اس لیے نہ جائیں کہ ہم جا رہے ہیں کہ وہاں پر ہم پریشان ہیں، نوکری نہیں ہے، جاب نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، امتحان میں نمبر زیادہ آ جائیں، اولاد مل دنیاوی۔ جائے، گھر میں دنیاوی نہیں۔ یہ سب چیزیں تو ملی جائیں گی، اس لیے کہ مولا خود جانتے ہی ہیں کہ کس کو کیا ضرورت کیا ہے، ضرورت، سبحان اللہ، وہ تو سبحان جانتے اللہ۔ ہی ہیں، وہ تو گھر سے نکلنے سے پہلے ہی پتہ ہے ان وہ کو۔ تو ان کو سب کچھ پتہ ہے۔ اپنی حاجت مانگنے مت جائیں، اللہ، اپنی حاجت جائیں، مانگیں، ضرور مانگیں، مولا کو اچھا لگتا ہے ان سے کوئی کچھ مانگے۔ ہمارے استاد کہتے ہیں جناب مثلاً ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ہاں جب جائیں تو ان سے جب کچھ مانگنا ہو تو بے تکلف ہو کے مانگیں، اس لیے کہ انسان جتنا جس سے اپنائیت کا اظہار کرتا ہے اس سے اتنا ہی زیادہ توقع ہوتی سبحان ہے۔ اللہ۔ قبلہ میں ایک عالم دین کی مجلس سن رہا تھا، بزرگ عالم دین فرما رہے تھے کہ جب بھی بارگاہ ائمہ میں جاؤ تو اس طرح مانگو جس طرح اولاد اپنے باپ سے اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اللہ، کیونکہ ماں باپ سے انسان ضد کر لیتا ہے کہ مجھے دکان سے پاس سے گزرا ایک بچہ، ہمیں یہ چیز چاہیے، تو اس طریقے سے کہ جیسے ہمارے ان کے درمیان کوئی فاصلہ ہی ہے نہیں۔ ہی نہیں۔ جتنا زیادہ ہم بے تکلفی کا اظہار کریں گے، ضد کر لیں کہ نہیں ہم کو یہ چیز چاہیے، تو اگر وہ چیز ہمارے لیے مثلاً بھئی ہمارے حق میں نہیں ہے یا تھوڑا بہت ذرا سا ہے تو وہ اس کو بھی صحیح کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، ایسی بالکل بات نہیں ہے، بالکل ایسا ہی، ٹھیک ہے، اختیار رکھتے ہیں وہ۔ لیکن اصل چیز یہ ہے ہم اپنے زائرین سے خاص اپنی دعا قبول کروانے کے لیے نہ جائیں۔ ہر زائر اپنے موقع پر جس وقت مشی کر رہے ہیں اور جہاں بھی کھڑے ہیں اپنے گھروں میں ہیں، یہ سوچیں کہ ہم اگر مثلا 10 مرتبہ زیارت کر چکے ہیں تو کتنی مرتبہ ہم اپنی دعا قبول کروانے گئے ہیں اور کتنی مرتبہ ہم مولا کے لیے گئے ہیں، سبحان اللہ، کتنی مرتبہ ہم مولا کے لیے گئے ہیں۔ نیت صرف زیارت، ٹھیک ہے، وہاں جائیں گے ہم حاجت بھی مانگ لیں گے، ہماری دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی، لیکن ہم خود مولا کو اہمیت دیں، اپنی دعاؤں کو بعد میں رکھیں، تو پھر دیکھیں کہ کیا وہ ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ یعنی جائیں اور کہیں مولا ہم آپ کے لیے آئے ہم ہیں۔ آپ کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کو سلام کرنے آئے ہیں، ہم آپ سے عرض ادب کرنے آئے ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، ہم صرف آپ کی خاطر آئے ہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف آپ چاہیے۔ اللہ، ہم ایک مرتبہ صرف یہ کہیں مولا ہم آپ کے لیے آئے ہیں، تو پھر مولا خود ہی ہمیں سب کچھ جو ہمیں ضرورت ہے وہ خود ہی دے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے، لہذا زیارت اربعین کو ہم وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں،
ادب کے خلاف ہے، شان کے خلاف ہے لیکن معمولی نہ سمجھا کہ جائے۔ معمولی نہ سمجھا جائے کہ ہم مثلاً چھوڑے اس لفظ میں نے استعمال کرتا صحیح، ہوں، بہت سے اقوام اور بہت سی جگہوں پر کچھ ایسے پروگرامز ہوتے ہیں کہ جس میں لوگ اس طریقے سے نکلتے ہیں اور جاتے ہیں، وہ نام نہ دیں۔ ہم زیارت ہے تو زیارت ہی کا نام دیں، مولا کی بارگاہ میں حاضری کا نام دیں۔ وہ حاضر ہیں، وہ ناظر ہیں، وہ ہمارے ہر قدم کو دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے چہرے پر جمی ہوئی گرد کو دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے پیر کے چھالوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ ہماری حاجت کو سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ مشہد مقدس میں ہم اور آپ جاتے ہیں یا ائمہ طاہرین کے حرم میں، کیا ہے جو اذن دخول پڑھتے ہیں اس میں وہی الفاظ موجود ہیں، صحیح، یا میرے مالک میں جانتا ہوں، میرا اعتقاد ہے یہ میری بات کو سن رہے ہیں، میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ اللہم انی اعتقد حرمت صاحب هذا المشہد الشریف فی غیبتہ کما اعتقدہ فی حضرتہ۔ تو یہ جو الفاظ ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ان کی آواز ہم نہیں سن پا رہے ہیں لیکن یہ ہماری آواز سن رہے ہیں۔ تو ہم زائر بن کے جائیں اور امام کو سلام کریں، اسی سلام میں ہماری ساری حاجتیں امام تک خود بخود سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ واقعاً سوچ کے انسان کبھی کبھار حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ جس طرح سے انسان ایک دوسرے سے بات چیت کرتا ہے جب حرم اہل بیت میں ہم جب جاتے ہیں تو واقعاً اسی طرح مانگنا چاہیے جس طرح سے وہ حاضر و ناظر ہیں۔ ٹھیک ہے ان کی آواز ہم نہیں سن رہے لیکن یقیناً ہماری ہر آرزو، ہر دعا جو ہے وہ سن رہے ہیں۔ انشاءاللہ قبلہ کے ساتھ بات چیت جاری رہے گی۔ فی الحال ہمارے ساتھ موجود ہیں براہ راست بین الحرمین سے برادر محترم سید توصیف نقوی، ان سے ہم بات چیت کریں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ سید، کیسے ہیں آپ؟ جی سعادت بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں موقع دیا کہ کربلا معلیٰ میں اور خصوصاً بین الحرمین میں کھڑے ہو کر اپنے تمام کربلا ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں یہ خوبصورت مناظر بھی پیش کریں اور یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیمرے کی آنکھ سے منتقل کرنے کی کوشش کریں۔ ایام اربعین ہے اور پوری دنیا سے کاروان عشق کربلا کی جانب رواں دواں ہے۔ یہ سفر عشق ہے، یہ سفر معرفت ہے، یہ سفر علم ہے کہ جب ایک زائر پوری دنیا سے آتے ہیں نجف اشرف کی سرزمین پر اور بارگاہ امیر المؤمنین میں حاضر ہوتے ہیں اور اس وقت گویا کہ وہ علم امیر المؤمنین لینا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ باب المدینۃ العلم سے ہم علم کے خزینوں کو لیں اور پھر اس علم کو لے کر سرزمین عشق کی جانب آئیں۔ اور جب یہ عشق اور علم کے درمیان کا سفر طے ہو رہا ہوتا ہے تو اسی کا نام مشی ہے، اسی کا نام اربعین واک ہے۔ اربعین واک گویا کہ انسان کو دو شہروں کے درمیان چلنا نہیں سکھاتی بلکہ دو خصوصیتوں کے درمیان چلنا سکھاتی ہے کہ ہم نے در عشق سے در علم کی جانب اور در علم سے در عشق کی جانب سفر کرنا ہے۔ اور کتنا خوش نصیب ہوتا ہے وہ مومن، وہ شیعہ کہ جس کو ان ایام اربعین میں یہاں پہ آنا، کربلا معلیٰ میں آنا نصیب ہوتا ہے اور بین الحرمین میں بیٹھنا نصیب ہوتا ہے اور بین الحرمین میں بیٹھ کر پھر پرسداری اور عزاداری کرنا نصیب ہوتا ہے۔ آج جب ہم اس جگہ پر موجود ہیں، رات کا منظر ہے اور اس وقت بین الحرمین میں بالکل ہم بڑی مشکل سے یہاں پر کھڑے ہو سکتے ہیں اور پروگرام کر رہے ہیں اور آپ ناظرین تک یہ خدمت پہنچا رہے ہیں۔ ہر جانب سے صدا بلند ہو رہی ہے لبیک یا حسین کی۔ کوئی مولا ابوالفضل عباس کو یاد کر کے رو رہا ہے، کوئی مولا حسین کو یاد کر کے رو رہا ہے، کوئی حضرت علی اکبر کی جوانی کو یاد کر کے رو رہا ہے، کوئی ننھے شیرخوار کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے علی اصغر کو یاد کر رہا ہے اور کوئی حسن کے لال حضرت قاسم کو یاد کر رہا ہے۔ اور یہ ساری قربانیوں کو یاد کر کے پھر وہ عہد کرتا ہے اے مولا حسین کہ جب ہمارے زمانے کا امام ہم کو بلائے گا اور صدائے استغاثہ بلند ہوگی سرزمین کوفہ سے، مسجد سہلہ سے کہ میرا کوئی مددگار ہے تو مدد کو آؤ، تو پوری دنیا سے ہم نے لبیک یا حسین کہنا سیکھا ہوگا تب لبیک یا مہدی کہہ سکیں۔ گویا کہ یہ اربعین ہمیں ایک پیغام دے رہی ہے کہ اپنے آپ کو آمادہ کرو، اگر مشکلات میں ہے تو مشکلات کو صبر سے اور تحمل سے برداشت کرو تاکہ جب زہرا کا فرزند، جب امام زمانہ صدا بلند کرے اور تم کو بلائے تو تم آمادہ اور تیار نظر آؤ۔ اور گویا کہ یہ اربعین ایک مقدمہ بن جاتا ہے اس ظہور مقدس کے لیے۔ آئیے بین الحرمین میں کھڑے ہیں
اور اپنے آقا مولا حضرت ابو الفضل عباس کے حرم کے بالکل سامنے کھڑے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں شجاعت نصیب فرما، خدایا ہمیں صبر نصیب فرما، خدایا ہمیں استقامت نصیب فرما، اور خدایا سب سے بڑی دعا یہ ہونی چاہیے ایک زائر امام کی جو پیدل سفر کر کے کربلا آیا، کہ خدایا ہمیں اطاعت امام نصیب فرما اور معرفت امام نصیب فرما، کہ یہ سفر معرفت قرار پائے، یہ سفر عشق قرار پائے، یہ سفر ایسا سفر قرار پائے کہ جو برائیوں سے اچھائیوں کی جانب لے کر آتا ہے، جو بدی سے اچھائی کی جانب لے کر آتا ہے، کہ جب ایک زائر اس سفر میں آئے تو پہلے والی زندگی اور اس زیارت کے بعد والی زندگی میں زمین آسمان کا اس کو فرق نظر آنا چاہیے۔ اور یہی جملے ہمیں زیارت کی مختلف کتابوں میں ملتے ہیں کہ ایک زائر کی زندگی جب وہ زیارت کے لیے آتا ہے اور زیارت کر چکا ہوتا ہے تو اس کے بعد کی گویا کہ اس کو نیو لائف ملتی ہے، نئی زندگی ملتی ہے زیارت سید الشہداء کرنے کے بعد۔ اس وقت ہم بین الحرمین میں موجود ہیں، اور بین الحرمین میں ہر کوئی مختلف زبانوں میں عزاداری کرتا ہے، بہت سی مختلف ممالک سے لوگ یہاں پہ تشریف لائے ہوئے ہیں، اور ہم زبانیں سمجھ تو نہیں سکتے ساری، لیکن ایک چیز، ایک مقصد ہم کو سمجھ آتا ہے کہ سب نام حسین ابن علی پر فدا نظر آتے ہیں، نام حسین ابن علی پر ان کی آنکھوں سے آنسو روانہ شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم بھی جب کسی بھی عزاداری کے محفل سے گزرتے ہیں، چند جوان مل کے عزاداری کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں شاید ان کی زبانیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن ان کی عقیدت ان کی آنکھوں سے چھلک رہی ہوتی ہے، اور یہی منظر ہمارے لیے کافی ہوتا ہے کہ یہ یا حسین کر رہا ہے۔ آپ سب مومنین و مومنات کے لیے کہ جو اس وقت ہمارا پروگرام کربلا ٹی وی کی سکرین سے دیکھ رہے ہیں، آپ سب کے لیے بارگاہ سید الشہداء، بارگاہ ابو الفضل عباس علیہ السلام میں بہت ساری دعائیں ہیں، اور آپ سب کی جانب سے نائب الزیارہ ہیں، اور یہ چند جملے آپ سب مومنین و مومنات کی جانب سے: السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ دعا گو ہیں کہ جس طرح یہ عزادار آپ کو عزاداری کرتے نظر آ رہے ہیں، ایک دن ایسا بھی آئے کہ آپ بھی ماتم کرتے ہوئے ایک حرم سے نکلیں اور دوسرے حرم میں داخل ہو جائیں، اور آپ کی زبانوں پر یہی صدا ہو: لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ جی سعادت بھائی آپ کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ برادر محترم سید توصیف نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اس وقت بین الحرمین سے، اور وہ ہمیں وہاں کی صورتحال بتا رہے تھے، اور کس قدر آپ نے دیکھا کہ زائرین کا ایک سمندر اس وقت بین الحرمین میں موجود ہے، ٹھاٹھے مارتا سمندر، اور بہت بڑی تعداد زائرین ابا عبداللہ الحسین کی اس وقت وہاں پر موجود ہے۔ پروردگار ان تمام زائرین کی زیارت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور دعا گو ہیں کہ جو زائر اس وقت مشیع اربعین میں اور خود حرم امام حسین علیہ السلام میں موجود ہے، پروردگار ان کو خیریت اور حفاظت کے ساتھ اپنے گھروں تک واپس لوٹائے۔ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبرز پر آپ اپنا جو ہے وہ اپنی ویڈیوز ہمیں بھیج سکتے ہیں، مخصوصاً جو مشیع اربعین میں آپ کی جو ویڈیوز ہیں وہ ہمیں بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ اپنے پروگرام میں ان کو ہم ضرور شامل کریں گے۔ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر آپ جو ہے وہ اپنے پیغامات بھی بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ اپنے پروگرام میں آپ کے بھیجے گئے پیغامات کو شامل بھی کریں گے۔ قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف اور دوبارہ بات چیت کرتے ہیں۔ قبلہ میں چاہتا ہوں بات چیت کو وہیں سے آگے بڑھایا جائے۔ کتنے خوبصورت انداز میں آپ نے کہا کہ واقعاً انسان جب جاتا ہے اس سفر پہ تو اس کو کوئی عام عنوان نہ دیا جائے، بلکہ یہ ایک مقدس سفر ہے اور تقدس ہے، اپنے امام کی اطاعت ہے، تو اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ دیکھیں اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سفر کا نام کوئی سفر عشق رکھتا ہے، کوئی سفر الفت کہتا ہے، کوئی سفر محبت کہتا ہے، کوئی سفر عقیدت کہتا ہے، کوئی سفر، تو یہ جو الگ الگ عنوان سب دے رہے ہیں، تو یہاں پر سفر عشق ہے۔ ایک عاشق ہے جو اپنے معشوق کی طرف جا رہا ہے، ایک حبیب ہے جو اپنے محبوب کی طرف جا رہا ہے۔ تو ایک عاشق اپنے معشوق کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ یہاں پہ دیکھیں وہ عاشق و معشوق دنیاوی نہیں کہ جو بہت بدنام ہے، نہیں، عشق حقیقی یہاں ہے، عشق حقیقی یہاں ہے۔ جو عشق حقیقی مثلا امام حسین علیہ السلام اور خدا کے درمیان تھا، وہی عشق حقیقی زائر اور امام حسین کے درمیان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں الفاظ پر انسان ہمارے زائرین توجہ رکھیں۔ بالکل وہ عشق حقیقی کہ جو امام حسین اور ان کے خدا کے درمیان تھا،
وہی عشق حقیقی جو زائر اور امام حسین کے درمیان ہے اور ہونا چاہیے، بالکل ایسا ہی ہے. کہ وہاں پر کیا ہے، اے میرے مالک میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب تو اپنا وعدہ پورا کر دے. تو اب یہ الفاظ ہیں، یہ امام حسین السلام کی حدیث، بہت سے علماء کہتے ہیں یہ حدیث ہے نہیں، یہ زبان حال ہے. صحیح. تو خدا نے تو پہلے ہی کہہ دیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی نفسک راضیۃ مرضیہ. تو نے اپنا وعدہ پورا کیا، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، میں نے تجھے اپنے بندوں میں داخل کر لیا، تو آ جا میری جنت میں چلا آ. تو یہ ہے، تو یہ عشق حقیقی تو سفر عشق ہے، سفر الفت ہے، سفر قربانی ہے، سفر جذبہ ہے، سفر ارادت و محبت و الفت کا یہ ہے. تو ایسے موقع پر جب ایک عاشق اپنے معشوق کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو وہ کیوں جا رہا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ معشوق کے اندر کھینچنے کی طاقت ہوتی ہے، یہ انسان مجذوب ہو رہا ہے. صحیح. تو جب وہ اس کے عشق میں گرفتار ہے تو پھر اب انسان کا قدم خود بخود جائے گا. بالکل. پھر وہ یہ نہیں دیکھا کہ راستے میں کانٹے ہیں، پھر راستے میں پیاس ہے، پھر راستے میں بھوک ہے. یہ بھوک، پیاس، کانٹے، تھکن، یہ ساری چیزیں بعد میں سوچے گا انسان. پہلے اس کا ہدف یہ ہوگا کہ ہم وصال معشوق تک پہنچ جائیں، اللہ اکبر. ہمیں وصل اور وصال ہمیں نصیب ہو جائے، یعنی سارے فاصلے ختم ہو جائے درمیان کے. تو جب انسان کے ذہن میں یہ ہوگا تو راستے میں پیر میں چھالے پڑیں گے بھی، وہ پھوٹ بھی جائیں گے، زخم بھی ہو جائے گا، زبان خشک بھی ہو جائے گی، مگر اسے اس بات کا احساس نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حسین کے پاس جا رہا ہے، وہ اس کے پاس جا رہا ہے جہاں یہ ساری چیزوں سے ماورا ہے، وہ بلند و بالا ہے، وہ ذات، وہ پیاس سے بلند و بالا ہے، وہ بھوک سے بلند و بالا ہے، وہ ہر چیز سے بلند و بالا ہے. لہذا اس سفر پر ان چیزوں کا خیال رکھیں. اور اسی لیے ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ عشق اور یہ الفت و محبت یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ امام حسین اور شیعہ فرقہ کے افراد جو صرف نہیں، ہم دیکھتے ہیں دوسری قوموں کے افراد اس میں شامل ہیں، ہر رنگ و نسل، ہر رنگ و نسل کے، ہر قوم و ملت کے. کتنے ایسے بڑے بڑے ہم نے سادھوؤں کو دیکھا ہے ہندو مذہب کے کہ جو جا رہے ہیں امام حسین کے لیے سفر اربعین پر جا رہے ہیں. ہم نے عیسائیوں کو دیکھا، حتیٰ کہ بعض یہودیوں کو دیکھا گیا، جی، اہل سنت کو دیکھا گیا، بہت سے دوسرے اقوام اور فرقے کے اور مذاہب کے لوگوں کو دیکھا گیا، سکھ افراد بعض جن کو ہم سردار کہتے ہیں ان کو دیکھا گیا، جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کو کسی ایک مذہب، کسی ایک فرقے میں محدود نہ کیا جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان کا پیغام آفاقی ہے عالم انسانیت کے لیے. جو بھی انسان ہے، جس کے بھی سینے میں انسانیت کا دل دھڑک رہا ہے، حسین اس کے ہیں. یعنی جو فطری ضرورت ہے، جو فطری مشکل ہے، اس کا حل حسین کے اس پاس، کا حل حسین کے پاس ہے. ہر غم انسان حسین کے غم کے ساتھ. دیکھیں میں نے ایک مجلس میں کہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اور کلن اہل بیت علیہ السلام ایک ایسی معجزنما شخصیتیں ہیں کہ ہمارے پاس، ہمیں مثلا ہم نے نیا گھر بنایا، خدا نے ہمیں بیٹا دیا، ہمیں کوئی نعمت ملی، ہمارے بچے کی شادی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جشن رکھتے ہیں. ہم اس میں عنوان یہ دیتے ہیں کہ محفل ہے اہل بیت کی. صحیح. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری ان کی خوشیوں کا ذکر کر کے ہماری خوشی کئی گنا بڑھ جاتی ہے. سبحان اللہ. ہمارا کوئی دنیا سے چلا گیا تو اپنے تسکین قلب کے لیے ان کا غم مناتے ہیں، ان کے ذکر کرتے ہیں. ان کی خوشی ہماری خوشیوں کو بڑھا دیتی ہے، ان کا غم ہمارے غم کو گھٹا دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واقعی معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے. لہذا جو بھی انسان اس وقت سفر عشق پر ہے، سفر الفت پر ہے، بس اس کی نظر میں حسین ہونے چاہیے. جناب ابو الفضل العباس شہدائے کربلا، جو ان کا جذبہ، کہاں ان کا جذبہ، کہاں ہم. لیکن یہ عہد و پیمان، یہ تجدید بیعت، یہ میثاق کہ جو اربعین پر ہے، اور خدا رحم کرے اور رحمت نازل کرے اور ان کے اوپر خدا کا درود و سلام ہو کہ جو زائرین کی خدمت کے لیے موقف میں منتظر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اللہ. کتنی بڑی بڑی شخصیتیں ہوتی ہیں. آج ہمارے گھر میں، اپنے گھر میں، صحیح. اگر ایک چھوٹا بھائی اظہار کر دے اپنے بڑے بھائی سے مثلاً کہ ہمارے پیر میں تکلیف ہے، تھوڑا سا دبا دو، یا اپنے دوست سے کہہ دے کہ پیر دبا دو، تو انسان برہم ہو جائے گا. بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہی. کیا مجھے اس لائق سمجھ لیا میں تمہارا پیر دباؤں گا؟ لیکن اتنی بڑی بڑی شخصیتیں اللہ اللہ. خاک پر بیٹھے ہیں. کس لیے؟ یہاں پر اگر فرق کو دیکھا جائے تو زمین و آسمان کا فرق ہے. جی جی. ایک بہت عظیم شخصیت ہے، جی جی. اپنے کو گمنام کیے ہوئے ہے،
ایک معمولی مزدور جا رہا ہے زیارت کے اوپر، وہ عظیم شخصیت، اے بھائی تم کو حسین کا واسطہ، اللہ 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 اللہ، آؤ میں تمہارے پیر کا مساج کر دوں۔ یہ کیا ہے؟ دنیا ایسی مثال لے آئے، نہیں ملے گی، نہیں نہیں ملے گی۔ کہاں ہے ایسی مثال؟ کیوں؟ اس لیے یہ جذبہ آیا کہاں سے؟ میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح۔ یہ جذبہ آیا کہاں سے؟ حسین جو دنیا کے آقاؤں کے آقا، آقا ہیں، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، حسین جو دنیا کے آقاؤں کے آقا، اور جون کہ جو اپنے کو حسین کے غلاموں کا غلام سمجھتے ہیں، اللہ اکبر، جب گھوڑے سے گرے ہیں تو حسین نے کیا کام کیا؟ فوضع خدہ علی خدہ، اللہ تو اللہ، حسین نے اس ہائے ہائے، غلام کے رخسار پر اپنے رخسار رکھا، ہائے ہائے، ان کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا ہے، اور کیا دعا کیا؟ اللہم بید وجہ وطیب ریحہ، پروردگار اس کے چہرے کو روشن کر دے، اس کے جسم میں خوشبو ڈال دے۔ خوشبو ڈال دے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ شام غریبہ میں سب سے زیادہ خوشبو جس جسم سے آ رہی تھی اور روشنی پھوٹ رہی تھی وہ جون کا جنازہ۔ اللہ اکبر، اللہ تو سبحان، ایک مرتبہ ہم اپنے آپ کو اس میں ضم کر کے صحیح، دیکھیں، پھر دیکھیں کربلا اور حسین ہمیں کیا دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں، کیا معجزے ہمیں ملتے ہیں وہاں سے۔ واقعاً قبلہ کی بات کہ حسین علیہ السلام کی ذات کہ جنہوں نے اس غلام کو جو ہے وہ اس قدر منزلت اور جو ہے وہ رتبہ بخشا، اور الحمدللہ ہم تو بچپن سے حسین حسین کہتے آ رہے ہیں، علی علی کرتے آ رہے ہیں، بس اطاعت لازمی ہے اپنے امام کی، جس طرح سے قبلہ نے فرمایا کہ مطیع ہونا، کہ اپنے ذہن میں وہ عشق رکھنا کہ جو عشق حسین نے اپنے رب کے ساتھ رکھا۔ صحیح ہے ہم اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن انسان وہاں سے الگو لے سکتا ہے، نمونہ لے سکتا ہے، کوشش کرے جس حد تک ممکن ہو امام کے لیے جایا جائے، امام کے لیے اپنا سب کچھ پیش کرنے کے ہدف سے جایا جائے، تو انشاءاللہ ہم بھی جس طرح سے حدیث میں فرمایا گیا کہ مع جوار محمد و آل محمد، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں جوار ائمہ علیہ السلام میں ہم شامل ہوں گے۔ قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لے کر آئے، آپ نے وقت دیا، آپ کے بہت ممنون اور مشکور ہیں۔ انشاءاللہ پروردگار آپ کو جزائے خیر دے۔ فی الحال چلتے ہیں اور ایک وقفے کی طرف، اور ماضی کی یادوں میں سے ایک یاد تازہ کرتے ہیں اور ایک ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں، اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ میرا نبی مدینہ کے ممبر پر بیٹھا ہوا ہے، حلال بیان کر رہا ہے، حلال بیان کر رہا ہے نا، واجب بیان کر رہا ہے، مکروہ بیان کر رہا ہے، مستحب بیان کر رہا ہے، یہ چیزیں بیان کر رہا ہے نا۔ اچھا اتنے میں توجہ رکھنا، میرا نبی کیا کر رہا ہے؟ شریعت بیان کر رہا ہے۔ بھئی یہ میرے جملے جہاں جہاں میرے محترم سننے والے سن رہے ہیں ان کے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے۔ میرا نبی ممبر مدینہ سے شریعت بیان کر رہا ہے، اتنے میں حسین داخل ہوا، اور حسین داخل ہوا کسی کے جسم سے ٹکرا کر ٹھوکر کھا کے گرا۔ بھائی کہہ سکتے تھے رسول اللہ اپنے ساتھیوں سے کہ میرے نواسے کو اٹھا لو، کہہ سکتے تھے یا نہیں کہ بھائی میرے نواسے کو اٹھا لو، لیکن کہا نہیں، خطبہ روکا، ممبر سے اترے، گئے، حسین کو گود میں لیا، پھر ممبر پہ آئے، اسی مقام پہ آ کے بیٹھ گئے۔ ایک نے دوسرے سے کہا نواسے کو بہت چاہتے ہیں۔ میں سننا اس لیے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ نواسے کو بہت چاہتے ہیں، یہ آواز محمد کے کان تک گئی، کہنے لگے نواسا نہیں ہے۔ بھائی اب سننا، اس لیے کہ اب میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ اب شریعت کو روک دیا یا نہیں حسین کے لیے؟ رسول نے بیان کر رہے تھے نا شریعت کو رسول نے روک دیا۔ ابھی جملہ کروں گا کہ میرے رسول نے کیا کہا، شریعت کو روک دیا حسین کے لیے۔ اب میں توجہ رکھیے گا، میں اگر اپنے نواسے کو گود میں لے کے بیٹھ جاؤں آپ کو کیا اعتراض ہے کوئی اعتراض؟ بھائی میرا نواسا ہے، میں اسے گود میں لے کے زمین پہ بیٹھ جاؤں، لیکن اگر میں نواسے کو گود میں لے کے ممبر پہ آ جاؤں تو پورا مجمع میری جان کو آ جائے گا کہ بھائی آپ کا نواسا ہے، اپنے ذاتی گھر میں جا کے کھلائیے، یہ سرکاری جگہ ہے، یہاں نواسے کا گزر نہیں ہے۔ تو یا رسول اللہ نواسا مبارک ہو،
اگر گود ہی میں لینا ہے تو اپنے گھر میں جا کے لے. یہ ممبر پہ لے کے کیسے آ گئے؟ اگر حسین شریعت نہ ہوتا. بھائی بات اگر حسین، اگر میرا حسین شریعت نہ ہوتا تو محمد نواسے کو گود میں لے کر ممبر پہ نہ جاتے. تو حلال رکا ہوا ہے، بھائی توجہ رکھنا، حرام رکا ہوا ہے، شریعت رکی ہوئی ہے، دین رکا ہوا ہے. رسول روک کر جا رہے نواسے کو اٹھانے کے لیے، تو واضح الفاظ میں بتلا دیا کہ شریعت کا ہر حکم اہم ہے، مگر امامت کے بعد اہم ہے، امامت کے پہلے اہم نہیں ہے. بھائی باتیں میرے محترم سننے والوں تک پہنچ نہیں نا. بھائی توجہات مبذول رکھنا، اس لیے کہ جانا مجھے آگے. اب اگر محمد آیا انصاف کے لیے تو تم بھی محمد کے ساتھ انصاف کرو. بھائی میں کیسے کہوں؟ جانتے ہیں میرے سننے والے، دیکھو اب مجھے محمد سے حسین تک اور پھر حسین سے محمد تک جانا ہے، لیکن یہ جملے ناگزیر ہیں. کہنے لگے گود میں لے کر. ایک نے کہا نا دوسرے سے، کسی سے کہا کہ نواسے کو بہت چاہتے ہیں. ایک مرتبہ آنکھیں ڈالی مجمع کی آنکھوں میں میرے نبی نے، اور کہنے لگے ھذا حسین فعرفوہ وانصروہ، یہ حسین ہے، اسے پہچانو اور اس کی مدد کرو. بھائی بہت توجہ رکھنا. ھذا حسین فعرفوہ وانصروہ، یہ حسین ہے، اسے پہچانو اور اس کی مدد کرو. اب میں عرض کروں اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں، بھائی یا رسول اللہ، خطبے کو ختم ہو جانے دیتے، شریعت کا بیان مکمل ہو جاتا، پھر نواسے کو گود میں لے لیتے. کہا نہیں، یہ اہم ہے. اور کیوں اہم ہے؟ کہ اگر میں خطبہ دے رہا ہوتا، توجہ رکھنا، اگر میں خطبہ دے رہا ہوتا تو اتنا سمجھتے جتنا میں خطبے میں بیان کرتا. میری بات مکمل ہو گئی. اگر میں خطبہ دے رہا ہوتا تو اتنا سمجھتے جتنا خطبے میں بیان کرتا. اسی لیے خطبے کو روک رہا ہوں کہ اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو قیامت تک کے مسائل سمجھ میں آ جائیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کا آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں آپ کا اور ہمارا بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، پروگرام جاری ہے. انشاءاللہ جوں پروگرام آگے بڑھے گا ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے جو دوستان موجود ہیں اس وقت مشیع اربعین میں ان سے بھی بات چیت ہو، اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ حرم ابا عبداللہ الحسین میں، بین الحرمین میں ہمارے جو برادر ہیں ان سے بھی بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. پروگرام میں آپ کی شرکت جو ہے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہے. ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر آپ اپنے پیغامات بھیج سکتے ہیں، اپنے وائس میسیجز اور اپنے ویڈیو میسیجز ہمیں بھیج سکتے ہیں. اپنے مرحومین کا نام ضرور بھیجیے گا، کیونکہ پروگرام کے آخر میں جو نیابتی زیارت کا سلسلہ ہے انشاءاللہ اس میں آپ کے مرحومین کی بلندی درجات اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کی جائے گی. اور آج انشاءاللہ پروگرام میں جو ہے وہ آگے ہمارے ساتھ برادر سید توصیف بھی اور سید علی نقی بھی موجود ہوں گے، ان سے بھی ہم لائیو جو ہے رابطہ لیں گے. فی الحال چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف اور ایک حصہ دیکھتے ہیں پروگرام کا، اور دوبارہ آپ کی خدمت میں کس منزل تک اس دل کو پہنچانا ہے، اس دل کی اہمیت کیا ہے. اس دل کو آپ وہاں تک پہنچا سکتے ہیں کہ یہ دل حسین کو سلام کر رہا ہو اور حسین کی ماں آپ کو دعا دے رہی ہو. روایت ہے ان فاطمہ تحذر عند زائر الحسین وتستغفر لہ. آپ جب حسین کی زیارت کو جاتے ہیں، آپ حسین کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں،
آپ کے پاس جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حاضر ہوتی ہیں اور آپ کے لیے استغفار کر رہی ہوتی ہیں. آپ لوگوں نے سن لیا، میں نے بھی کہہ دیا، روایت میں بھی تھا، سمجھ میں ہمیں نہیں آیا. واللہ ان حقائق کو جو سمجھے وہ جان دے دے. زیارت امام حسین، اس کی اہمیت کیا؟ ہم سے تقریباً بہت سوال ہوتا ہے. آج میں نے حیدری چوک پہ بھی اس مثال کو رکھا. میرے پاس پیسے ہیں 4 لاکھ روپے ہیں، 5 لاکھ روپے ہیں، 2 لاکھ روپے ہیں، جتنے کا بھی زیارت آج کل ہو رہی ہے. لیکن میرے محلے میں غریب بھی ہیں، رشتہ دار فقیر بھی ہیں، اس کی شادی بھی ہونی ہے، اس کا علاج کا خرچہ ہے، اس کے تعلیم کا خرچہ ہے. مولانا غریب کو دے دوں یا زیارت پہ چلا جاؤں؟ یہ سوال ہوتا ہے جی. اور لوگ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ عزاداری پہ کیوں خرچ کرتے ہیں، آپ غریبوں کو کھلائیں. اس سوال کا جواب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. اگر آپ میں سے کسی کے دل کا آپریشن ہونا ہو، اس پہ 10 لاکھ روپے خرچ آنے ہوں، آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہوں، کبھی آئے ہیں مولانا دل کا آپریشن کراؤں یا یہ 10 لاکھ غریب کو دے دوں؟ کبھی کسی کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے؟ کسی کے ذہن میں سوال نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اتنا خوبصورت دل اگر کسی کا ہے کہ وہ اس 10 لاکھ کو غریبوں پہ خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس دل پہ 20 لاکھ خرچ ہونا چاہیے. اس کو محفوظ ہونا چاہیے، اسے بچنا چاہیے، تاکہ یہ آج صرف یہ 10 لاکھ خرچ نہ کرے، یہ آگے 80 سال خرچ کرتا رہے، یہ ہزاروں غریبوں تک فیض پہنچاتا رہے. یہ سوال آتا ہی نہیں. یہ سوال اگر فزیکل نہیں آتا تو معنویات میں کیوں آتا ہے؟ یہ فزیکل دل کے لیے سوال نہیں آتا. اس دل کو نورانی کرنے کے لیے اگر مجھے کربلا کی زیارت پہ جانا پڑتا ہے تو پھر یہ سوال کیوں آتا ہے؟ سوال نہیں ہے. کربلا جانا ہے یا فقیر کی مدد؟ کربلا جانا ہے. کیوں کربلا جانا ہے؟ اس لیے کہ کربلا جاؤ گے تو پھر ہزاروں فقراء کی مدد کرو گے. تمہارا دل جب پاک ہوگا، دل جب منور ہوگا، دل غریبوں پہ جلے گا تو یہ دل مدد کرے گا، زیادہ مدد کرے گا. مدد پر آمادہ کرنے کے لیے یہ انویسٹمنٹ ہے. آپ انویسٹ کر رہے ہیں. ایک دفعہ آپ 1 لاکھ روپے غریبوں کو دے دیتے ہیں، ایک دفعہ وہ 1 لاکھ انویسٹ کرتے ہیں اور اس سے پھر غریبوں کو دیتے رہتے ہیں. اگر آپ کربلا جاتے ہیں، یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے. آپ کا دل جوان ہوتا ہے، آپ کا دل نورانی ہوتا ہے، آپ اس سے لاکھ برابر زیادہ خرچ کرتے ہیں. شاید آپ کے کربلا جا کے واپس آ کے ہم نے تو نہیں دیکھا کوئی بہت خرچ کرتا. ہم نے یہ فرق ہمیں محسوس نہیں ہوا کہ یہ کربلا گیا، کربلا جانے کے بعد یہ زیادہ خرچ کر رہا ہے، کربلا جانے سے پہلے یہ غریبوں پہ کم خرچ کر رہا تھا. یہی تو فرق ہے. کربلا جانے سے پہلے جب یہ 2 روپے خرچ کرتا تھا، 100 روپے کا شور کرتا تھا، کربلا سے آنے کے بعد یہ لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، کانوں کان کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی. جو ثواب زیارت کربلا کے لیے تصور نہیں کر سکتے. اگر کسی کو گھبراہٹ ہو نا کہ یہ ثواب اتنا مل سکتا ہے، وہ میرے پاس بعد میں آئے. میں نے اس مجلس سے پہلے بھی سمجھایا ہے کچھ مثالوں سے. کوئی گھبرانے کی بات ہے ہی نہیں. خدا یہ نہیں کہتا کہ میں حسین کو کیا دوں، حسین کے ساتھ کیا کروں. خدا یہ کہتا ہے میں زائر حسین کو کیا دوں، میں زائر حسین کے ساتھ کیا کروں. کسی کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ جب وہ نیت کر لے، زیارت کی نیت کر لے، اسے سارا ثواب مل جاتا ہے. یہ خانہ خدا کی زیارت کے لیے نہیں ہے، حرم نبوی کی زیارت کے لیے نہیں ہے، حرم علوی کی زیارت کے لیے نہیں ہے. یہ صرف حسین کے لیے ہے. کیوں؟ کیا فرق ہے؟ حسین کا آپ کے دل سے رشتہ مختلف ہے. یہ شخص جو پہلا قدم اپنے گھر سے اٹھاتا ہے زیارت امام حسین کے لیے، اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں. یعنی آپ اگر حج پہ جائیں، تمام حج انجام دیں، تمام مناسک صحیح انجام دیں، تمام ارکان انجام دیں،
صفا و مروہ میں بھی جائیں، قربانی بھی کریں، سب کچھ کرنے کے بعد آپ پاک ہوتے ہیں۔ یہاں آپ پہلا قدم گھر سے باہر نکالتے ہیں، آپ گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ کیا کروں خدا؟ یہ کہتا ہے میں اس ظاہر کے ساتھ کیا کروں، اور کیا کروں؟ جب آپ پہلا قدم باہر نکالتے ہیں، آپ کربلا کی طرف سفر کا آغاز کرتے ہیں، 4000 فرشتے معمور ہوتے ہیں، آپ کے لیے استغفار کرتے ہیں، آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر راہ کربلا میں کوئی زائر فوت ہو جائے تو ائمہ اس کی نماز پڑھتے ہیں۔ جہاں بھی دفن ہوگا قیامت تک اس کا مدفن زیارت گاہ فرشتگان الہی ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں۔ جی ہاں، نسیم کربلا انشاءاللہ 40 امام حسین علیہ السلام تک روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، پاکستانی وقت کے مطابق 9:30 بجے، اور ہندوستان کے وقت کے مطابق رات کو 10 بجے یہ پروگرام براہ راست کربلا معلیٰ سے آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے۔ فی الحال چلتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے برادر سید علی نقی نقوی جو اس وقت موجود ہیں مشیع 40 میں۔ چلتے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سعادت بھائی، جی سلام عرض کرتے ہیں آپ کو اور تمام ناظرین کو، جو ناظرین اور سامعین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کی خدمت میں سلام کے بعد تعزیت عرض ہے، اور ساتھ ہی ان ایام کی مناسبت سے ان ایام کی بانی حضرت زینب اولیاء و بالاخص وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض ہے۔ جی ناظرین، ابھی ساتھ میں بتاتا چلوں، ہم موجود ہیں، میری بیک سائڈ پہ حرم امام حسین علیہ السلام ہے اور باب القبلہ ہے، اور میرے سامنے تل زینبیہ ہے، اور اس طرف خیمہ گاہ ہے۔ واقعاً جیسے جیسے 40 سے ہم دن سے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں، رش بہت زیادہ ہو رہا ہے حرم میں، اور بہت سے زائرین جو ہیں وہ زیارت کر کے واپس نکل گئے ہیں، تاکہ جو باقی دنیا سے لوگ زائرین آئے ہوئے ہیں، عراقی اور ایرانی عموماً 18 سفر تک زیارت کر کے اکثر تعداد نکل جاتی ہے، تاکہ جو باقی دنیا سے زائرین آئے ہوئے ہیں ان کو جگہ مل سکے اور وہ بآسانی زیارت کر سکیں اور امام کے حضور خدمت میں تجدید عہد کر سکیں۔ ابھی نماز مغرب کا وقت ختم ہوا ہے، نماز مغرب اور عشاء کا وقت ہے، اور یہاں پہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا راستہ ابھی خالی ہوا، اس وجہ سے جو مومنین ہیں مومنات ہیں تمام نماز میں مشغول ہیں اور دعاؤں میں مشغول ہیں۔ انشاءاللہ نماز کے بعد دوبارہ زری کی جانب جائیں گے اور امام کے حضور اپنے سلام پیش کریں گے۔ میں ایک نکتہ کہنا چاہوں گا، میرے سامنے کیوں خیمہ گاہ ہے، میں ناظرین سے بولوں گا یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ خیمہ گاہ یہ صرف علامت نہیں ہے، یہ آج کے لیے بھی ہے، یہ وقت کے امام کا بھی خیمہ ہے، اور یہ خیمہ جیسے کہا جاتا ہے کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا، ہر جگہ ہر روز عاشورہ ہے اور ہر زمین کربلا ہے، اور ہم تجدید عہد کے لیے کوئی بہانہ یا کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ ہم کہیں گے ہم فلاں دور ہیں یا ہم 61 ہجری میں نہیں ہیں تو ہم وقت کا امام کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ آج بھی خیمہ موجود ہے اور آج بھی حسین حل من ناصر ینصرونہ کی صدا دے رہے ہیں کہ ہمیں بلائیں اور ہم سے تجدید لیں۔ آج وقت کا امام ہم سے وہی چاہتا ہے جو 61 ہجری میں حسین ابن علی اپنے اصحاب اور اپنے زمانے کے افراد اور تشیع اور امت مسلمہ اور حتیٰ انسانیت سے طلب کرتے تھے، اور وہ کیا ہے کہ ظلم کے خلاف اور مظلوم کا ساتھ دینا، اور جو خدا کی جو نشانیاں ہیں اور خدا کے جو قوانین ہیں، جو قوانین خدا کو پسمار کرے اس کے خلاف آواز اٹھانا۔ میں اسی کے ساتھ تمام ناظرین کی جانب سے، سعادت بھائی آپ کی جانب سے، جتنی ٹیم ہماری وہاں پہ موجود ہے ان سب کی جانب سے، ہمارے سامعین ناظرین کی جانب سے، مراجع عظام علماء جو موجود ہیں یا وفات پا چکے اور تمام مومنین و مومنات چاہے زندہ ہیں چاہے وفات پا چکے، ان کی جانب سے مولا کے حضور سلام عرض کروں گا، اور آپ سے بھی گزارش کروں گا میرے ساتھ مولا کے حضور سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج،
اللہم عجل جی بہت ولیک بہت شکریہ الفرج۔ برادر محترم سید علی نقی نقوی ہمارے ساتھ موجود تھے مشی اربعین سے، اور جس طرح سے آپ نے دیکھا زائرین کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی، جو موجود ہے، جو اس وقت نجف سے کربلا کی طرف رواں دواں ہیں۔ یہ دن اور رات جو ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، دن کو بھی رات کو بھی 24 گھنٹے زائرین جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی طرف اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا پروگرام کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ پروگرام نسیم کربلا جو ہے وہ، جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ روزانہ کی بنیاد پر رات کو 9:30 بجے پاکستانی وقت کے مطابق اور 10:30 بجے ہندوستان کے وقت کے مطابق ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ کل ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبرز پر اپنا جو ہے وہ اپنے پیغامات ضرور بھیجیے گا، اپنے ویڈیو میسیجز اور وائس میسیجز ہمیں ضرور بھیجیے گا۔ انشاءاللہ جو ہے وہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ فی الحال آج کے پروگرام سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور جاتے جاتے ایک مصائب کا ایک حصہ آپ کو دکھاتے ہیں، چلتے ہیں، مصائب بھی سنتے ہیں، لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، گفتگو اس منزل پر رک گئی، اور اب زحمت نہیں دوں گا۔ کربلا کلمے کے انکار اور کلمے کے اقرار کی جنگ ہے۔ کربلا انکار کلمہ کرنے والے اور اقرار کلمہ کرنے والے، ان کے ٹکراؤ کا نام ہے، ٹھیک ہے نا؟ عباس اگر کربلا میں نہ ہوتے، میں چیلنج کر رہا ہوں، ابو الفضل جیسی شخصیت جو پیدا ہوئی تھی کربلا کے لیے، اگر نہ ہوتے پھر بھی کربلا تو ہوتی، کربلا تو ہوتی۔ شبیہ رسول علی اکبر اگر نہ ہوتے، اب فرق کرو تھوڑی دیر کے لیے، مفروضہ ہے کربلا تو ہو کے رہتی۔ حد یہ ہے کہ حسین ابن علی کی سب سے بڑی قربانی 6 مہینے کا بچہ، جو عمر میں سب سے چھوٹا ہے، جو قربانی میں سب سے بڑا ہے۔ اگر اصغر کربلا میں نہ ہوتے پھر بھی کربلا تو ہوتی، لیکن ایک جملہ میرا یاد رکھو گے، اگر شہزادی زینب کربلا میں نہ ہوتی تو کربلا نہیں ہو سکتی۔ عجیب شہزادی ہے۔ مجھے یہ بتلاؤ کہ تم نے اتنی ہزار مجلسیں سنی، عباس کو کس نے پالا؟ شہزادی زینب نے۔ عباس کو، اچھا علی اکبر کو کس نے پالا؟ شہزادی زینب نے۔ تاریخ میں دیکھو۔ اچھا بھائی حسن کے بیٹے قاسم کو کس نے پالا؟ شہزادی زینب نے۔ آن و محمد کو تو پالا ہی تھا شہزادی زینب نے۔ اچھا 6 مہینے کا بچہ کس نے پالا؟ ماں نے؟ شہزادی زینب نے۔ اچھا سکینہ کو کس نے پالا ہے؟ شہزادی زینب نے۔ تو اب میرے جملے کی قدر کرو گے، پوری کربلا پال کر زینب نے حسین کو دی ہے، شہزادی نے پوری کربلا پال کے دی ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اگر حسین کے بعد شہزادی نہ ہوتی تو کربلا کا پیغام کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام جا نہیں سکتا تھا۔ أيها الراقي أيها الباقي يا أمان حسين حسين انشعارا جن فدايا خاك طايا أهل بيتك